ذکر کیا آبیہ، یہ ہمارے لیے اتنی ہی زبردست بات ہے کہ آبیہ 1997 سے، آج سے نہیں 1997 سے یہ جو ڈسیبلٹی سے متعلق تحریک ہے اس میں یہ سرگرم ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے بطور طالبہ اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ تو یہی لیڈر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے ملک کے لیے نام نہیں کماتا بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے کچھ اس طرح کا انیشیٹو لیتا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے اور فائدہ اٹھاتی ہے۔ آبیہ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ آبیہ فار یور ٹائم۔ نیشنل فورم آف وومن ود ڈسیبلٹی کی آپ بانی بھی ہیں، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے معاہدہ برائے حقوق و نشوونما کے نفاذ کے لیے آپ کوشاں بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ پلیز ٹیک اس تھرو دا جرنی، کس طریقے سے آپ نے آغاز کیا اور پھر اب یہاں تک کیسے پہنچی، کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کی، پلیز۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، آنر فار می کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ سب چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے 10 سے 15% جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی گلوبلی، اور وہاں پہ 50% جو ہے وہ وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹی ہیں، اور 80% جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ میں، تو ان سب کو بہت سارے چیلنجز، ڈسکرمنیشن فیس کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپاورمنٹ اور جو ریکگنیشن اگر آپ کو آپ کے ایفرٹس کا ملے تو اٹ گیو اے مور پاور کہ آپ جتنا اس کو چینج کر سکتے ہیں سوسائٹی کو، اور ایک پازیٹیو وائب جو ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں۔ پاکستان کا ریپرزینٹ کرنے کے لیے اٹس ریئلی آنر فار می، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ ہم ڈسیبلٹیز کی ایڈوکیسی کی ان سب کے لیے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایگزامپلز آف دوز وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹی جنہوں نے اسٹرگل بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسیبلٹی میں جو چیلنجز شروع میں فیس کرنے پڑتے تھے، بہت زیادہ ایٹیٹیوڈنل بیریئر، انفراسٹرکچرل بیریئر کہ اگر آپ گھر سے باہر بھی نکل رہے ہیں تو بلڈنگز ایکسیسیبل نہیں ہیں۔ پھر ایک اور جو بڑا چیلنج تھا وہ تھا لیجسلیٹو بیریئرز کا، کہ پالیسیز اور قوانین ایسے نہیں بنے ہوئے کہ جو کہ نیڈس آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اس لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں ہم سب نے مل کر جو آواز اٹھائی اور اس کے لیے بات کی کہ ڈسیبلٹی رائٹس آر ہیومن رائٹس۔ اب اگر ہم ہیومن پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہر چیز میں ایکسیسیبلٹی ہو۔ آپ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو فکس کرنے کی بجائے اپنے معاشرے کو، اپنے انوائرمنٹ کو انیبل کریں تاکہ سب لوگ ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اور اسی ایفرٹ کو لیتے ہوئے جہاں جہاں ہم گئے وہاں پہ ہمارے ساتھ لوگوں کی آواز شامل ہوتی گئی۔ ہمیں اسٹیٹ گورنمنٹ کی بہت سپورٹ ملی انیکٹمنٹ آف دا بل میں، لیجسلیشن میں، اور پہلی دفعہ ہیومن رائٹ کے پرسپیکٹیو میں ہمارے ساتھ ایکٹ موجود ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم لیجسلیشن کے تھرو بھی اور پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی آواز کو شامل کر کے ان سب چیزوں پہ کام کر سکیں۔ پاکستان میں پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ہم چیریٹی بیسڈ یا میڈیکل بیسڈ اپروچ کے اوپر بات کرتے تھے، لیکن اب جو ہے اس کو ڈسیبلٹی رائٹس کے پرسپیکٹیو میں بات کی جا رہی ہے تاکہ ہم پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو اکنالج بھی کر سکیں اور ان کو اپرچونیٹیز بھی دیں تاکہ وہ اوور آل ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ صحیح، اور یہ چینجنگز جو آ رہی ہیں یہ بڑی اچھی اور بہت پازیٹیو ہے، اور ہماری سوسائٹی کے لیے ان چینجنگز کا ہونا بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ہر چیز جو آپ شروع کرتے ہیں نا، کسی بھی سفر کا آپ آغاز لے لیں، سوچتے ہم بہت کچھ ہیں لیکن مشکلات اس سے دگنی ہوتی ہیں، اور پھر ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے یقیناً ہمیں اپنے ساتھ بہت سارے ہاتھ بھی چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ جہاں جہاں آواز آپ نے اٹھائی بہت سارے لوگوں کی آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملی، اور ایک بہت پاورفل وہ آواز بن گئی، اور جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں لوگ، سن رہے ہیں لوگ، ان کو آپ بتائیں کہ چیلنجز کیا کیا رہے، کن کن چیزوں کو آپ نے فیس کیا؟
आपके चैलेंजेस तो हर रोज़ फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब बीइंग अ वुमेन और फिर विद द डिसेबिलिटी और फिर ऐसे इन्वायरमेंट से कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक आपको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड उस तरह की सोसाइटी नहीं मिलती, तो वहाँ से अगर आप बिलोंग करें तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। हमारे माशरे में ओवर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि आपने बेचारे और उनको एक एक्सक्लूडेड इन्वायरमेंट देना है या ओवर प्रोटेक्शन का इन्वायरमेंट देना है, तो उसको डिसेंसिटाइज करने की ज़रूरत थी। और वहीं पे हमने जैसे एजुकेशन में भी, जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की तो उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कि आपके स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं है उस तरह से, टीचर्स का एटीट्यूड, इन सब चीज़ों को। लेकिन जब साथ साथ एडवोकेसी करने के साथ जब मुझे मौका मिला कि मैंने शिवलिंग स्कॉलरशिप पे और बाकी जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और यूएन के साथ काम किया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ हमने इस तरफ भी लेकर आए कि हम लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज करें और ऐसे पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हुए, कोविड के रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हेरासमेंट उनको फेस करना पड़ रहा है। तो हम मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस, मेन स्ट्रीम सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, ना सिर्फ जेंडर मूवमेंट में बल्कि डिसेबिलिटी मूवमेंट दोनों को एक्सेसिबल और ऐसी यूनिक स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिले जितनी कि बाकी लोगों को मिलती है। पार्लियामेंट में उनके लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल जो है वो रिक्वायरमेंट्स के साथ उनको इनेबल करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी आवाज़ इक्वली उठा सके। अच्छा आबिया, क्योंकि अब वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट इतनी है कि उसको पूरा दिन भी उसको हाईलाइट किया जाए तो वो कम होगा। सिर्फ आखिर में मैं चाहूँगा, आपका नाम आबिया है, इसका मतलब मुझे बताइए प्लीज़ पहले। आबिया का मतलब ये अरबिक नेम है और इसका मतलब है खूबसूरत। तो द थिंग इज माशाल्लाह। यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, और आपने अपनी खूबसूरती हम सबके साथ शेयर की, अपनी जहन की, अपनी सोच की, और वो खूबसूरती अब पूरी दुनिया के सर पे चढ़ के बोल रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आबिया। और आप ही लोग हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो हमने अपने जहनों में परफेक्शन का एक ग्राफ बना लिया है उसको कहीं तोड़ने की ज़रूरत है। हर कोई अपने तरीके से खूबसूरत है। आज के शो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।